تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، پھر ایک جھوٹی ریکارڈنگ نے تمہاری محبت کو ریت کی دیوار کیسے بنا دیا؟ زیان کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لرز رہا تھا جس پر لکھے انایا کے الفاظ اس کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ ہسپتال کی اس خاموش راہداری میں کھڑا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے اپنی تمام تر امارت اور طاقت اس وقت حقیر لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے بدگمانی کی پٹی آنکھوں سے باندھ کر اس پاکیزہ رشتے کا قتل کر دیا تھا جس کی بنیاد ابھی رکھی ہی گئی تھی۔ سکندر کی بچھائی ہوئی چال اور نتاشا کی حسد نے زیان کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا، مگر انایا کے یہ آخری پیغام اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگر تم غریب ہو کر بھی آ جاتے تو میں تم سے نکاح کر لیتی، کیونکہ مجھے تمہاری دولت سے نہیں تم سے مطلب تھا۔ یہ جملہ زیان کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا اور اسے اپنی ہی نظروں میں گرا گیا۔ کیا زیان شاہ اپنی انا کی دیوار گرا کر اپنی محبت کو واپس لا پائے گا؟ کیا وہ اس سازش کے جال کو توڑ سکے گا جو اس کے ارد گرد بہت صفائی سے بنا گیا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک بزنس ٹائکون کی نہیں، بلکہ اعتبار اور بے وفائی کے درمیان لٹکتے ان جذبوں کی ہے جہاں انسان جیت کر بھی سب کچھ ہار جاتا ہے۔ مقدر کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک گولی کا زخم ہمیں اس شخص کے قریب لے جاتا ہے جو ہماری ادھوری زندگی کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے۔ زیان شاہ کی کہانی بھی اسی ایک خونی موڑ سے شروع ہوئی جہاں موت بہت قریب تھی، مگر زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر زیان شاہ کی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کسی عقاب کی طرح دوڑ رہی تھی، اور اندر وہ اپنے قیمتی موبائل فون پر کسی انٹرنیشنل بزنس ڈیل کی پیچیدگیاں سمجھنے میں مگن تھا، جبکہ اس کا پرائیویٹ سیکرٹری فہد اپنے موبائل میں گم کسی سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ اچانک ہی خوفناک دھماکے کے ساتھ گاڑی کے سامنے والے شیشے کرچی کرچی ہو گئے اور گولیوں کی ایک مسلسل بوچھار نے پرسکون فضا کو بارود کے دھوئیں سے بھر دیا، جس سے ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ ایک ترتراتی ہوئی گولی زیان کے بائیں کندھے کی ہڈی کو چیرتی ہوئی پار ہو گئی اور اس کے قیمتی سفید لباس پر خون کے گہرے سرخ دھبے تیزی سے پھیلنے لگے، جس سے وہ درد کی شدت سے کراں اٹھا۔ فہد نے جیسے ہی زیان کے کندھے سے لہو نکلتا دیکھا تو اس کے حواس جواب دے گئے اور وہ اسٹرنگ پر سر رکھ کر ایسے چیخنے لگا جیسے گولی اسے لگی ہو، اور مسلسل پکارنے لگا، صاحب ہم مارے گئے، ابھی تو میرا بینک بیلنس بھی پورا نہیں ہوا۔ زیان نے اپنی ہمت جمع کی اور زخمی ہاتھ سے فہد کا بازو زور سے دبا کر اسے ڈانٹا، اگر تم نے اب ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں اسی نوکری سے نکال دوں گا، اسی لیے خاموشی سے ہسپتال کی طرف گاڑی موڑو۔ فہد نے بدحواسی میں گاڑی کی رفتار بڑھائی اور کسی طرح ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اس نے اسٹریچر لانے کے لیے پوری بلڈنگ سر پر اٹھا لی اور ڈاکٹروں کو دھمکانے لگا، اگر میرے باس کو کچھ ہوا تو سارا ہسپتال بند کروا دے گا۔ اسی لمحے سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر انایا وہاں پہنچی، جن کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے فہد کو خاموش رہنے کی سخت ہدایت کی تاکہ وہ مریض کا معائنہ کر سکے۔ زیان کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھی، مگر اس نے دھندلی نظروں سے انایا کے پروقار چہرے اور اس کی ان منفرد آنکھوں کو دیکھا جن میں سے پہلی بار ایک عجیب سی کشش اور اپنایت محسوس ہوئی جو پہلے کبھی کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی۔ آپریشن کے 3 دن مکمل ہو چکے تھے اور زیان کی حالت اب کافی حد تک خطرے سے باہر تھی، مگر اس نے ہسپتال کے VIP کمرے سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ حالانکہ اس کا بزنس پارٹنر اور فہد مسلسل اسے ڈسچارج کروانے کی ترغیب دے رہے تھے، وہ پورا دن بستر پر لیٹا رہتا اور بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرتا جب ڈاکٹر انایا راؤنڈ پر آتی تھی، کیونکہ اسے وہ چند منٹ بہت خاص لگتے تھے جب انایا پروفیشنل انداز میں اس کا زخم چیک کرتی اور اسے دوائیاں دینے وقت پر لینے کی تاکید کرتی۔ فہد اکثر زیان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر زیر لب مسکراتا اور کہتا، صاحب آپ کی صحت تو بالکل فٹ ہے، مگر لگتا ہے آپ کو یہاں کی AC کی ہوا بہت راس آ گئی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ جس پر زیان اسے گھور کر خاموش کروا دیتا۔ ایک شام جب ہسپتال میں چہل پہل کم ہو گئی تھی تو انایا اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور فائل چیک کرتے ہوئے بہت دو ٹوک لہجے میں کہا، مسٹر زیان آپ کے تمام ٹیسٹ نارمل ہے اور آپ کو اب گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ زیان نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا، ڈاکٹر مجھے اب بھی کندھے میں ہلکی سی ٹھیس محسوس ہوتی ہے، شاید گولی کا اثر ابھی باقی ہے۔ جس پر انایا نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا اور کہا، درد کندھے میں نہیں
بلکہ آپ کے وہم میں ہے، اس لیے کل صبح آپ کو لازمی چھٹی کرنی ہوگی۔ ذہان کو عنایا کا یہ روکھا پن اور اس کی خودداری بہت متاثر کر گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عنایا کو اس کی دولت یا سماجی مرتبے سے کوئی غرض نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے فرض کو اہمیت دے رہی ہے۔ اس رات ذہان نے اسپتال کی کھڑکی سے باہر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہی محسوس کیا کہ اس کے دل میں عنایا کے لیے ایک ایسی تڑپ پیدا ہو گئی ہے جو شاید اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ ماننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ فہد نے جب دیکھا کہ صاحب اب سنجیدگی سے کسی سوچ میں گم ہے تو اس نے بھی مذاق بند کر دیا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ ذیان کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی، کیونکہ اسے بار بار عنایا کا وہ سنجیدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اسے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ذیان شاہ اپنے عالیشان آفس کی پرتعیش ماحول میں واپس تو آ چکا تھا، مگر اس کا دل اب بھی ان سفید راہداریوں اور ڈاکٹر عنایا کی مخصوص خوشبو میں قید تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند لمحے بہترین گزارے تھے۔ فہد بار بار بزنس فائلز کے سامنے رکھتا اور آنے والی میٹنگز کی تفصیل بتاتا، مگر ذیان کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی بجائے اپنے فون پر جمی رہتی، جیسے وہ کسی کے میسج کا انتظار کر رہا ہو جس نے کبھی اس کا نمبر مانگا ہی نہیں تھا۔ فہد نے جب دیکھا کہ صاحب فائل کے صفحے الٹنے کے بجائے قلم سے کاغذ پر کسی کا نام کا پہلا حرف لکھ رہے ہیں تو اس نے شرارت سے کھنکھار کر کہا، باس، اگر آپ کو ہسپتال کی چائے اتنی ہی پسند آئی ہے تو ہم روزانہ وہاں سے منگوا لیا کریں گے۔ ویسے بھی آپ کے زخم کے ٹانگے تو بڑھ گئے ہیں، مگر لگتا ہے دل میں کوئی گہرا شگاف پڑ گیا ہے۔ زار نے اسے گھور کر دیکھا اور اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا، مجھے کسی بھی میٹنگ میں دلچسپی نہیں ہے اور میں ایک بار پھر اپنا زخم چیک کروانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں ہلکا سا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ جس پر فہد نے اپنا سر پکڑ لیا اور بڑبڑایا، اللہ خیر کرے، اب تو ڈاکٹر صاحبہ ہی اس مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ جان جب ہسپتال پہنچا تو عنایا ایک غریب مریضہ کا معائنہ کر رہی تھی اور اس کے لہجے کی شفقت دیکھ کر زیان وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، جہاں اسے احساس ہوا کہ لڑکی صرف خوبصورت نہیں بلکہ ایک سونا ست انسان بھی ہے۔ عنایا نے جب زیان کو وہاں کھڑا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس نے مریضہ کو فارغ کرنے کے بعد زیان کے پاس آ کر بہت دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، مسٹر زیان، آپ یہاں بار بار کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب بالکل ٹھیک ہیں؟ عنایا کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی اور اس کے الفاظ کی کاٹ نے زیان کو خاموش کروا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عنایا اس کی دولت اور رتبے سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ان امیروں سے دور رہنا چاہتی ہے جو جذبات کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ عنایا نے صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا، میں ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہوں اور میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی دنیا پہ واپس چلے جائیں۔ جس سے زیان کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ زیان نے اس شام عنایا کے سبزال سے نکلنے کا انتظار کیا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی بس سٹینڈ پر کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی کہ اتنی قابل ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ کتنی سادہ زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی دور کھڑی کر دی اور فہد سے کہا جو فوراً عنایا کے خاندانی پس منظر، اس کے گھر کے حالات اور اس کی پسند ناپسند کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرے، کیونکہ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو صرف دیکھے گا نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہی دم لے گا۔ فہد جو پہلے اس معاملے کو مذاق سمجھ رہا تھا اب زیان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس بار باس کا نشانہ خطرہ نہیں ہونے والا اور یہ محض کوئی وقتی پسندگی نہیں بلکہ اس جنون کی ابتدا ہے جو بہت سے طوفانوں کو جنم دینے والی ہے۔ اگلے ہفتے کے دوران زیان نے خاموشی سے عنایا کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور اسے معلوم ہوا کہ اپنے بیمار باپ اور چھوٹے بھائی کی واحد کفیل جو اپنی تمام تر تنخواہ اور ان اودیات اور تعلیم پر خرچ کر دیتی ہے اور اپنے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں خریدتی۔ زیان کو اس کی قربانی اور خودداری اتنی بھائی کہ اس نے وہیں اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ وہ عنایا کو اپنی تمام خوشیاں دے گا جس کی وہ حقدار ہے اور اس کے لیے وہ چاہے کسی بھی حد تک اسے جانا پڑے۔ اس نے فہد کو حکم دیا کہ وہ عنایا کے گھر والوں سے ملنے کی تیاری کرے کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پاکیزہ رشتے میں کسی بھی قسم کی تاخیر ہو۔ دوسری طرف سکندر لودھی اپنی بہن نتاشا کے ساتھ مل کر زیان کے بزنس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا
اور اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زیان کی ترجیحات اب بدل چکی ہے. وہ اب صرف ایک بزنس تائکون نہیں بلکہ ایک سچا عاشق بن چکا ہے. زیان نے رات کی آخری پہر اپنی ڈائری میں لکھا، محبت تب نہیں ہوتی جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ محبت تب ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو. اور انایا اس کے لیے وہی منزل بن چکی تھی. اسپتال سے گھر منتقل ہوئے اب 1 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا اور زیان شاہ کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں سکندر لودھی کے عالیشان محل نما گھر میں بے چینی کی ایک لہر دہرا گئی تھی، جہاں وہ اپنی بہن نتاشا کے ساتھ بیٹھ کر زیان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا. نتاشا جو بچپن سے ہی زیان کو اپنا مستقبل سمجھتی آئی تھی، اب غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی، کیونکہ زیان نے گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کی کسی بھی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا اور وہ نہ ہی نتاشا کے فون کالز کا کوئی گرم جوشی سے جواب دے رہا تھا. سکندر نے اپنی بہن کے سامنے کافی کا مگ رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی. زیان شاید اپنے نئے بزنس پروجیکٹ میں مصروف ہے، مگر نتاشا نے غصے سے مگ میز پر پٹک دیا اور چیختے ہوئے کہا، وہ بزنس میں نہیں بلکہ کسی عام سی لڑکی کے چکر میں مصروف ہے جس کی خبر مجھے ذرائع نے دی ہے. نتاشا نے انکشاف کیا، زیان شاہ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر ایک سرکاری اسپتال کے چکر لگا رہا ہے اور اس نے ایک ایسی ڈاکٹر میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے جس کی کوئی سماجی حیثیت ہی نہیں ہے اور جو ایک غریب علاقے میں رہتی ہے. سکندر کی آنکھوں میں ایک دم چمک ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر زیان نے کسی اور سے شادی کر لی تو ان کا برسوں کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا اور وہ کبھی بھی زیان کی کمپنی کے شیئرز حاصل نہیں کر پائے گے. اس نے نتاشا کو تسلی دیتے ہوئے وعدہ کیا، میں خود زیان کے پاس جاؤں گا اور اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا، کیونکہ ایک بادشاہ کو کبھی بھی ایک عام سی باندی کے ساتھ عشق نہیں زیب دیتا. نتاشا کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس ڈاکٹر کو ایسی عبرت کا نشان بنائے گی کہ وہ زیان کا نام لینا بھی بھول جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک محبت صرف ایک سودا تھا جسے وہ کسی قیمت پر بھی جیتنا چاہتی تھی. دونوں بہن بھائیوں کی یہ سازش اب اس معصوم انایا کی طرف مڑ چکی تھی، جو ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی محنت اور ایمانداری کے ساتھ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت میں مصروف تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی سادگی کسی کی نظروں میں کھٹکنے لگی ہے. اگلے روز سکندر لودھی کسی رسمی اطلاع کے بغیر زیان شاہ کے آفس پہنچ گیا، جہاں فہد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سکندر نے اسے دھکا دے کر نظر انداز کیا اور سیدھا زیان کے کیبن کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں زیان اپنی میز پر انایا کے بارے میں ایک فائل پڑھ رہا تھا. زیان نے اچانک ہونے والی اس مداخلت پر اپنی بھویں سکیڑی اور سکندر کو ایک سرد نظر سے دیکھتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگا لی، جبکہ فہد نے پیچھے کھڑے ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں اشارہ کیا کہ اسے روک نہیں پایا. سکندر نے بڑے اتفاق سے زیان کا حال پوچھا اور بڑی چلاکی سے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، یار زیان، تم جیسے ہیرے کو کسی عام پتھر کی کیا ضرورت پڑ گئی جو تم نے نتاشا جیسی شہزادی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. سکندر نے اپنے لہجے میں زہر گولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے تم اسپتال کی کسی معمولی ڈاکٹر انایا کے پیچھے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو، حالانکہ ایسی لڑکیاں صرف امیروں کے بینک بیلنس پر نظر رکھتی ہے اور وہ تمہیں ایک سنہرا موقع سمجھ کر اپنی طرف صرف مائل کر رہی ہے. زیان جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے اور اس نے اپنی میز پر پڑے قلم کو زور سے دبا کر سکندر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دوبارہ کبھی میرے سامنے انایا کے بارے میں ایسے غلیظ زبان استعمال نہ کرنا، ورنہ تم اس آفس سے صحیح سلامت باہر نہیں جا سکو گے. زیان نے بہت دو ٹوک اور جاندار لہجے میں واضح کیا، انایا وہ لڑکی ہے جس نے مجھے محبت کا اصل مطلب سکھایا ہے اور میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہے جس کے بغیر میں اپنی مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سکندر زیان کا یہ جذباتی اور جنونی روپ دیکھ کر اندر سے ہل گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک سنگین ہو چکا ہے اور زیان اپنی دولت سے زیادہ اس لڑکی کی عزت کی فکر کر رہا ہے. زیان نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نتاشا سے کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میرا دل اب انایا کے نام ہو چکا ہے اور میں بہت جلد اسے اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لانے والا ہوں. سکندر نے اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے ایک مصنوعی مسکراہٹ لائی اور وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی، مگر اس کے ذہن میں اب ایک بہت خطرناک منصوبہ جنم لے رہا تھا جس کا مقصد انایا کو زیان کی نظروں میں گرانا تھا.
فہد نے سکندر کے جانے کے بعد کمرے میں داخل ہو کر زیان سے کہا، باس، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں مجھے شرارت نظر آ رہی ہے۔ مگر زیان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا اور دوبارہ انایا کی سوچوں میں گم ہو گیا، جہاں اس نے اس کی ایک خوبصورت اس کے لیے انگوٹھی کا انتخاب کرنا تھا۔ دوسری جانب نتاشا لودھی کے تکبر کی کوئی حد نہیں تھی، اور جب وہ ہسپتال کی راہداریوں میں اپنی بلند ایڑیوں کی دھمک کے ساتھ داخل ہوئی تو ہر آنکھ اس کے مہنگے لباس اور مغرور چہرے پر ٹھہر گئی، مگر اسے تو صرف اس ایک لڑکی کی تلاش تھی جس نے زیان شاہ جیسے بڑے شکاری کو اپنی سادگی کے جال میں قید کر رکھا تھا۔ وہ سیدھی انایا کے کیبن میں داخل ہوئی، جہاں وہ ابھی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے فائلیں سمیٹ رہی تھی، اور وہ بغیر کسی اجازت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے مہنگے بیگ سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر پٹک دی، جس سے انایا کے ماتھے پر حیرت اور ناگواری کی لکیریں ابھر آئی۔ نتاشا نے انتہائی حقارت امیز لہجے میں کہا، یہ تمہاری اوقات سے بھی زیادہ رقم ہے، اسے اٹھاؤ اور زیان کی زندگی سے ایسے غائب ہو جاؤ جیسے تم کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ صرف میرا ہے۔ وہ ایک عام سی ڈاکٹر اس کے مرتبے کو زیب نہیں دیتی۔ انایا نے ان نوٹوں کی طرف دیکھا، بل پھر اپنی نظریں نتاشا کی آنکھوں میں گھال کر بہت سکون سے جواب دیا، جس رشتے کی بنیاد دولت پر ہو وہ سودا کہلاتا ہے، محبت نہیں، اور میں نے زیان شاہ کو اپنے پیچھے نہیں لگایا بلکہ وہ خود میری تلاش میں آیا ہے۔ انایا نے مزید کہا، اگر زیان آج اپنی تمام تر دولت چھوڑ کر غریب ہو کر بھی میرے پاس آ جائے تو بھی میں اسے شادی کر لوں گی، کیونکہ مجھے اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے صاف دل سے لگاؤ ہے، جو تم جیسی لڑکی کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ نتاشا اس کرارے جواب پر تل ملا کر اٹھی اور غصے سے انایا کی میز پر ہاتھ مار کر اسے دھمکی دی، میں اس گستاخی کا تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی کہ تم ڈاکٹر تو دور کی بات کسی کلینک میں نرس بننے کے قابل بھی نہیں رہوگی۔ مگر انایا نے مسکراتے اسے دروازے کی جانب جانے کا اشارہ کر دیا، جس سے نتاشا کی انا بری طرح زخمی ہو گئی اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نتاشا کے جانے کے بعد انایا نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی کی برج سے ٹیک لگا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ تو صرف ایک شروعات ہے اور اب اسے اپنی خودداری کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی تھی۔ مگر اس کے دل میں زیان کے لیے پیدا ہونے والی جگہ اب اسے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ محبت کے سفر میں جب اعتبار کی پہلی اینٹ رکھی جائے تو فاصلے خود بخود سمٹنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی زیان شاہ کے ساتھ ہو رہا تھا، جو نتاشا کی بدتمیزیوں کی خبر ملتے ہی بے چین ہو کر اسپتال پہنچ گیا تھا تاکہ وہ انایا کے دل پر لگے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ سکے۔ وہ اسپتال کی کنٹین کے اس مخصوص کوشے میں بیٹھا انایا کا انتظار کر رہا تھا، جہاں وہ اکثر اپنی ڈیوٹی کے بعد چند لمحے سکون کے گزارتی تھی، اور جیسے ہی انایا وہاں داخل ہوئی، زیان نے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ زیان نے اس کی پسندیدہ الائچی والی چائے پہلے ہی منگوا رکھی تھی، جس کی خوشبو نے انایا کے تھکے ہوئے ذہن کو تھوڑی سی راحت دی، اور وہ بغیر کچھ کہے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے اب زیان کی موجودگی سے وہ وحشت نہیں ہوتی تھی جو پہلے محسوس ہوتی تھی۔ زیان نے بہت دھیمے لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے نتاشا کی حرکت کا علم ہو گیا ہے، اب میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں ایسی باتیں سننی پڑی، مگر میرا یقین کرو، میری دنیا میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ انایا نے چائے کا کپ تھامے ہوئے زیان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے سچائی اور خالص جذبات کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، اور اس نے پہلی بار مسکرا کر کہا، میں دولت سے ڈرتی نہیں ہوں مسٹر زیان، بلکہ میں تو اس بھروسے سے ڈرتی ہوں جو ٹوٹ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس شام کنٹین کی اس عام سی میز پر ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا، جہاں زیان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ انایا کی خودداری کا پہلا محافظ ہے، اور انایا نے بھی اپنے دل کے دروازے اس اجنبی کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی دنیا بدلنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ فہد جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ سوچا کہ باس نے تو واقعی کمال کر دیا کہ اتنی سخت ڈاکٹر کو بھی اپنی محبت کے حصار میں لے لیا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ باہر اسپتال کی پارکنگ میں کھڑا سکندر لودھی اپنے موبائل فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا کہ اسپتال میں ایسا دھماکہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر انایا کی پہچان ہی ختم ہو جائے۔ وقت کی سوئی تیزی سے گم رہی تھی، اور آنے والے دن ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسے طوفان لانے والے تھے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید زیان کی دولت اور انایا کی سچائی بھی کافی نہ ہوتی۔ کنٹین کی اس پرسکون شام کو گزرے اب 3 دن مکمل ہو چکے تھے، اور ان بہترین گھنٹوں میں زیان شاہ کی کایا پلٹ چکی تھی، کیونکہ اب اسے اپنے اربوں کے کاروبار سے زیادہ
डॉक्टर अनाया की एक झलक देखने में दिलचस्पी थी, जो उसके बंजर दिल के लिए बारिश का पहला कतरा साबित हुई थी। वो अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा बाहर बरसती बारिश के कतरों को शीशे पर गिरते देख रहा था। उसके हाथ में वो मखमली डिब्बा था जिसमें छुपी हीरे की अंगूठी अपनी चमक से अनाया के इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी, जबकि फहद सोफे पर बैठा बड़ी संजीदगी से किसी मेडिकल रिपोर्ट का मुताला कर रहा था, ताकि वो बॉस को कोई ऐसा मशवरा दे सके जो उसकी मोहब्बत की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दे। फहद ने अचानक अपने मखसूस मज़ाहिया आवाज़ में खामोशी तोड़कर कहा, बॉस, अगर आप मेरा मशवरा माने तो ये अंगूठी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर तो आप सिर्फ दवाइयों और ऑपरेशन के औजारों से ही प्यार होता है ना। इसलिए अब अगर आप इन्हें प्रपोज करने के लिए सोने का बना हुआ स्टेथोस्कोप या कोई बहुत महंगी सर्जिकल किट तोहफे में देंगे तो वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देंगी, बल्कि शायद आपका उम्र भर के लिए मुफ्त इलाज भी शुरू कर दे। ज़यान ने मुड़कर उसे एक ऐसे गुस्से भरी निगाह से देखा कि फहद ने फौरन अपनी फाइल से चेहरा छुपा लिया, मगर ज़यान के लबों पर एक मदहम सी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वो जानता था कि फहद सिर्फ उसका जहनी दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है, जो अनाया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के ख्याल से उस पर ताड़ी था। ज़यान ने बड़ी मोहब्बत से उस अंगूठी को छुआ और सोचा कि अनाया जैसी खुददार और असूल पसंद लड़की के लिए ये हीरा सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर होगा, मगर उसके पीछे छुपी उसकी सच्ची मोहब्बत और खलूस ही वो वाहिद हथियार है जो उसे कायल कर सकता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान गया था कि अनाया को दौलत के बलबूते पर नहीं बल्कि सच्चे जज्बों से ही जीता जा सकता है। उसने फहद को हुक्म दिया कि वो कल सुबह अस्पताल में अनाया के पसंदीदा सफ़ेद फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता पहुंचा दे, क्योंकि वो कल शाम को उसे बाकायदा तौर पर एक खूबसूरत होटल में डिनर पर बुलाने वाला था, जहां वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील यानी अनाया का साथ हमेशा के लिए मांगने वाला था। वक्त बहुत तेजी से सरकता था और जान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि सिकंदर लोधी ने उसकी इस मुमकिन खुशी को रसवाई में बदलने के लिए तमाम मोहरे अपनी जगह पर सेट कर लिए हैं, और सिर्फ वो कल सुबह के सूरज के तुलू होने का इंतजार कर रहा था, ताकि अनाया की पाकीज़ा जिंदगी में वो तूफान बर्पा किया जा सके जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। और ये साजिश इतनी गहरी थी कि उसका सामना करना शायद ज़यान की ताकत से भी बाहर होने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली जर्द किरण ने अस्पताल की सफ़ेद इमारत को छुआ तो फिजा में एक अजीब सी घुटन और पुरस्रार खामोशी फैली हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा रोनुमा होने के लिए किसी इशारे का मुंतजर हो। और अनाया हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी, मगर उसे आज सुबह से ही अपना दिल किसी अनजाने खौफ से डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वह इमरजेंसी वार्ड में एक बुजुर्ग मरीज का मुआयना कर रही थी कि अचानक अस्पताल के सदर दरवाजे के बाहर गाड़ियों के रुकने और लोगों के बुलंद आवाज में शोर मचाने की आवाजें आने लगी, और देखते ही देखते गुस्से में भरे हुए दर्जनों लोग वार्ड के अंदर दाखिल हो गए, जिनकी क़यादत में सिकंदर लोधी के भेजे हुए खास कराए के गुंडे भी थे। उन लोगों ने आते ही नारेबाजी शुरू कर दी और इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर अनाया की मुजरिमाना लापरवाही की वजह से उनके एक अजीज मरीज की मौत वाक़या हो चुकी है। हालांकि हकीकत में वो मरीज पहले ही किसी दूसरी बीमारी से दम तोड़ चुका था, मगर सिकंदर ने अपने असर रसूख से उसे अनाया के सर थोपने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अस्पताल में एकदम से वो हंगामा बरपा हुआ कि मरीजों के लवाहकीन डर के मारे इधर उधर छुपने लगे, जबकि अनाया साकी तो सामने खड़ी उन लोगों को दिख रही थी जो उसे एक कातिल और नाअहल डॉक्टर करार देकर उसकी तजलील कर रहे थे। और मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच गए थे, जिन्हें सिकंदर ने पहले ही तैयार कर रखा था। आयना ने अपनी भरपूर हिम्मत जमा की और इंतजामिया को असल सूरत हाल बताने की कोशिश की, मगर मुश्तइल हजूम का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी नहीफीफ आवाज दब कर रह गई और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके करियर का ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका वो अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। जान शाह जो इस वक्त पूरे जोशो खरोश के साथ अनाया के लिए एक नायाब फूलों का गुलदस्ता लिए अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे फहद के जरिए वहां होने वाली अफरा तफरी का इल्म हुआ तो उसके हाथों से गुलदस्ता गिर गया और उसने पागलों की तरह अपनी गाड़ी अस्पताल के गेट पर लाकर खड़ी कर दी। जब वो वार्ड के अंदर पहुंचा तो वहां का हौलनाक मंजर देखकर उसका खून खौलने लगा, क्योंकि सिकंदर के आदमी अनाया पर आवाजें कस रहे थे और वो अपनी कुर्सी पर सर झुकाए रो रही थी, जबकि सिकंदर लोधी दूर खड़ा एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ये सब कुछ देख रहा था। जान ने जैसे ही अनाया की तरफ कदम बढ़ाया तो सिकंदर उसके सामने
ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور بڑے مسخرانہ انداز میں ایک موبائل فون نکال کر اسے وہ جعلی ریکارڈنگ سنانے لگا، جس میں عنایا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ وہ زیان کو صرف اپنی ترقی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ سنتے ہی زیان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر کھونک دیا ہو۔ سکندر کے موبائل فون سے نکلتی وہ آواز زیان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی، جس میں عنایا بڑے فخر سے کسی سے بھی کہہ رہی تھی کہ زیان شاہ تو صرف ایک سیڑھی ہے جس پر قدم رکھ کے وہ اپنی منزل یعنی اپنا ذاتی اسپتال تعمیر کرے گی، اور اسے اس کی دولت سے غرض ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ زیان نے ایک نظر سامنے کھڑی عنایا پر ڈالی، جس کے چہرے پر اس وقت معصومیت کی بجائے شدید صدمے اور حیرت کے تاثرات تھے، مگر زیان کی آنکھوں میں اب بدگمانی اور شک کی وہ پٹی بن چکی تھی جو اسے سچ دیکھنے سے قاصر کر رہی تھی۔ عنایا نے لرزتی ہوئی آواز میں زیان کو پکارا اور قسم کھا کر کہنا چاہا کہ یہ آواز اس کی نہیں ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر زیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور اس کے چہرے پر پھیلی حقارت نے عنایا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس سمے اسپتال کے مینیجر نے آگے بڑھ کر عنایا کو معطلی کا وہ خط تھمایا جس میں وہ مریض کی جان لینے اور اسپتال کی بدنامی کا الزام لگایا گیا تھا، اور سکندر کے آدمی مسلسل میڈیا کے سامنے عنایا کو ایک لالچی عورت بنا کر پیش کر رہے تھے۔ زیان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا وہ خوبصورت گلدستہ وہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینکا اور ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے مڑا اور تیز قدموں سے اسپتال سے باہر نکل گیا، جیسے وہ وہاں کی فضا میں اب سانس بھی لینا نہیں چاہتا تھا۔ عنایا وہیں اس ہجوم کے درمیان تنہا رہ گئی جہاں اس کی برسوں کی محنت اور اس کا وقار لمحوں میں خاک میں مل چکا تھا، اور اسے سب سے زیادہ دکھ اپنی نوکری جانے کا نہیں بلکہ زیان کے اس بے رخی والے رویے کا تھا جس نے اسے ایک پل میں اجنبی بنا دیا تھا۔ سکندر لودھی نے زیان کو جاتے دیکھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ عنایا کی طرف اچھالی اور اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ عنایا اسپتال کی اس کرسی پر بے جان ہو کر گر پڑی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کو گزرے اب ایک ہفتہ بیت چکا تھا اور یہ 7 دن زیان شاہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے عنایا کا وہ روتا ہوا چہرہ اور وہ ریکارڈنگ نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ اپنے آفس کے نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھا بلیک کافی کے گھونٹ پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ فہد باہر کیبن میں بیٹھا بار بار اندر آنے کی ہمت جمع کر رہا تھا، مگر باس کا غصہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ اس ایک ہفتے میں زیان نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے اپنی صحت کا بھی ہوش نہیں رہا تھا، اور جب بھی فہد اسے کچھ کھانے کو کہتا تو اسے وہ بری طرح سے جھڑک دیتا، کیونکہ اسے ہر کھانے میں عنایا کی یادوں کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا تھا۔ دوسری طرف عنایا اپنے چھوٹے سے گھر میں قید ہو کر رہتی تھی جہاں اس کا بیمار باپ بار بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا، مگر وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر مسکرا دیتی تاکہ باپ کا دل نہ ٹوٹے۔ نتاشا لودھی نے اس دوران کئی بار زیان سے ملنے کی کوشش کی اور اسے جتانے کی کوشش کی کہ وہ ڈاکٹر کتنی گری ہوئی انسان تھی، مگر زیان نے اسے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی۔ سکندر اور نتاشا ایک پرتعیش ہوٹل میں ڈنر کرتے ہوئے اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ اب زیان شاہ ان کی مٹھی میں ہے، کیونکہ اس نے عنایا سے ناتا توڑ دیا تھا اور وہ کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ زیان نے اس رات بھی ڈائری کھولی، مگر اس کے پاس لکھنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ اس سب محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہے، حالانکہ اس کا دماغ اب بھی اسے وہی ریکارڈنگ سنا رہا تھا۔ فہد نے آخر کار ہمت کی اور کمرے میں داخل ہو کر زیان سے کہا، باس اب ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کیا واقعی وہ لڑکی ایسی ہو سکتی ہے جو ایک غریب مریض کے لیے اپنی جان لڑا سکتی ہے؟ مگر زیان نے غصے سے فائل میز پر پٹکی اور اسے باہر جانے کا حکم دیا۔ وقت مسلسل اپنی رفتار سے چل رہا تھا اور عنایا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اپنی بے گناہی کا ثبوت زیان کے سامنے پیش کر کے ہی دم لے گی، چاہے اسے اس کے لیے تذلیل ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ ہسپتال کے اس خوفناک واقعے کو گزرے اب 10 طویل اور صبر آزما دن بیت چکے تھے، اور یہ 10 دن عنایا صدیقی کے زندگی کے سب سے گھٹن دن ثابت ہوئے تھے، جہاں سے ہر لمحہ اپنی سچائی، اپنے کردار پر لگنے والے داغوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔
اس کے چھوٹے سے گھر کے آنگن میں اب وہ رونق نہیں رہی تھی، اور اس کا بیمار باپ جب بھی اس کے مرجائے ہوئے چہرے کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی کے آنسو آ جاتے. مگر عنایا نے خود کو ٹوٹنے سے بچا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاموشی جرم کی علامت بن جاتی ہے. اسے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہیں ہونے دے گا، اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ زیان شاہ کتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے، بلکہ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس شخص نے اسے سمجھنے میں اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے. وہ ایک ہمت بھرے ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی اور شہر کی اس بلند و بالا عمارت کے سامنے جا کھڑی ہوئی جہاں زیان شاہ کا دفتر تھا، اور جس کی چمک دمک غریبوں کی رسائی سے بہت دور محسوس ہوتی تھی. جیسے اس نے مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو وہاں کھڑے مسلح گارڈز نے اسے پہچان لیا، کیونکہ وہ پچھلے 10 دنوں سے میڈیا نے اس کا چہرہ ہر ٹی وی اسکرین پر نشر کر دیا تھا. انہوں نے حقارت سے اس کا راستہ روک لیا. ایک گارڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، یہاں اب آپ کا کوئی کام نہیں، کیونکہ صاحب نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی بھی مشکوک اور بدنام شخص کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے خاموشی سے چلی جائیں اس سے پہلے کہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے. عنایا کے سینے میں غصے کی ایک لہر اٹھی، مگر اس نے اپنی تربیت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. وہ بہت پروقار لہجے میں ان سے ایک کاغذ اور قلم مانگنے لگی، جو انہوں نے بڑی ناگواری سے اسے تھما دیا. اس نے اسی تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کاغذ پر اپنے دل کی پوری داستان رقم کر دی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. محبت میں بھروسہ کیا جاتا ہے، شک نہیں کیا جاتا. اور جہاں تک رہی بات اس وائس ریکارڈنگ کی، تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کسی کی جان نہیں لی. اگر آپ چاہیں تو ہاسپٹل کے CCTV کیمراز چیک کروا سکتے ہیں. میں وہاں پر چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی. اس نے وہ خط ایک لفافے میں بند کر کے استقبالیے پر موجود لڑکی کو دیا، جس کی نظروں میں عنایا کے لیے تضحیک تھی. مگر عنایا نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی نظریں بلند رکھی اور وہاں سے اس عزم کے ساتھ واپس مڑ گئی کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور اب فیصلہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. دوسری طرف زیان شاہ کے عالیشان آفس کے اندر کی فضا اتنی ہی بوجھل تھی اور تاریک تھی جتنی اس کی اپنی زندگی بن چکی تھی، جہاں وہ اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود خود کو ایک قیدی محسوس کر رہا تھا. وہ اپنی بڑی سی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا سامنے لگی کانچ کی دیوار سے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں اب بھی وہ ریکارڈنگ کسی بھٹکتی ہوئی روح کی طرح گونج رہی تھی. فہد نے کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کی حالت دیکھی تو اسے اپنی شرارتیں بھول گئی اور اسے بہت خاموشی سے وہ کاغذ زیان کی میز پر رکھ دیا جو اب تھوڑی دیر پہلے نیچے سے اس کے پاس پہنچا تھا. زیان نے بڑی بے دلی سے اس لفافے کو دیکھا، اور جیسے اس نے عنایا کی مخصوص اور نفاست بڑی دکھائی پہچانی تو اس کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ اس تحریر کو چھوتے ہوئے لرزنے لگے. جب اس نے وہ پیغام پڑھا کہ محبت میں شک نہیں بھروسہ کیا جاتا ہے، تو اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا. اور خاص طور پر CCTV کیمروں میں اور AI ٹیکنالوجی کا ذکر سن کر اس کے ذہن میں شک کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی. اسے یاد آیا کہ سکندر اس دن کتنا پورا اعتماد تھا، اور میڈیا کا وہاں اس قدر جلدی پہنچنا بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ تو ایک بچھا ہوا جال تھا جس میں اپنی انا کے باعث خود بھی پھنس گیا تھا. اسے فوراً انٹرکام پر اپنے سیکیورٹی چیف کو حکم دیا کہ وہ ابھی اسی وقت اسپتال کے IT ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے اور اس دن کے تمام فوٹیج اور ریکارڈنگ کا فورنزک معائنہ کروائے، کیونکہ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا. فہد نے جب باس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک اور غصہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب سچائی کے سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے اور وہ سازش کرنے والے اب اپنی خیر منائے، کیونکہ زیان شاہ کا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں ہوتا. زیان نے اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت پر شرمندگی ہونے لگی کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی پر اعتبار کرنے کی بجائے ایک دشمن کی باتوں پر یقین کر لیا. اب اسے صرف اور صرف اس رپورٹ کا انتظار تھا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی تھی. اور اس نے عہد کیا کہ اگر عنایا بے گناہ نکلی تو سکندر اور نتاشا کو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا، تاکہ کوئی دوبارہ کسی کی محبت اور عزت کے ساتھ کھیلنے کی ہمت نہ کر سکے. زیان شاہ کے دفتر میں اس رات روشنیوں کا ہجوم تھا،
مگر اس کے دل کے اندر پچھتاوے کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنی حماقت کا احساس بھی ہو رہا تھا، اور وہ عنایا کے لکھے ہوئے ان الفاظ کو بار بار پڑھ رہا تھا جنہوں نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شہر کی سب سے ماہر آئی ٹی ماہرین اور فورینسک ٹیم کو فوری طور پر طلب کر لیا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ وہ اس آڈیو ریکارڈنگ اور اسپتال کے تمام ڈیجیٹل ریکارڈ کا ذرہ ذرہ چھان مارے تاکہ سچائی مکمل طور پر نکھر کر سامنے آ سکے اور جھوٹ کا نقاب نوچا جا سکے۔ کمرے میں پھیلی بوجھل خاموشی کو لیپ ٹاپ کے بٹنوں کی آواز توڑ رہی تھی، جبکہ زیان بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور فہد بھی قریبی صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر کوئی انسان اپنی انا کی خاطر اتنا گر کیسے سکتا ہے کہ کسی کی زندگی اور عزت داؤ پر لگا دے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل تگودت کے بعد ماہرین کی ٹیم کے سربراہ نے زیان کو مخاطب کیا اور انکشاف کیا کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ 100% مصنوعی اور جعلی ہے، جسے جدید AI ٹیکنالوجی کے ذریعے انایا کی آواز کے پرانے نمونے لے کر تیار کیا گیا ہے تاکہ اسے بالکل اصلی دکھا کر کسی کو بھی دھوکہ دیا جا سکے۔ ذہن کا دل یہ سنسنی خیز انکشاف سن کر دھک سے رہ گیا اور اس کے ماتھے پر ندامت کے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، کیونکہ اسے یاد آیا کہ اس نے اسی ایک جھوٹی آواز کی بنیاد پر انا کے پاکیزہ کردار پر شک کیا تھا اور اسے سرعام رسوا ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ماہرین نے مزید بتایا، ہسپتال کی CCTV کیمروں کی اصل فوٹیج کو بہت صفائی سے حذف کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ثبوت مٹائے جا سکے، مگر ہماری ٹیم نے جدید سافٹ ویئر کی مدد سے وہ تمام ڈیٹا ریکور کر لیا ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ سکندر لودھی کے کرائے کے آدمی ایک مخصوص بوڑھے مریض کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے ادویات کی انجیکشن میں کوئی ایسی چیز ملائی تھی جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ذہن نے جب اسکرین پر وہ منظر دیکھا جہاں سکندر کا خاص آدمی ہسپتال کے ایک جونیئر عملے کے رکن کو بھاری رقم کی رشوت دے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور انتقام کا خون اتر آیا، اس نے شدت غم سے اپنی میز پر پڑا قیمتی گلدستہ دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے اس کے پچھتاوے کی طرح فرش پر بکھر گئے۔ اسے اپنی زندگی پر بندی وہ مصلحت اور بدگمانی کی پٹی مکمل طور پر اترتی محسوس ہو رہی تھی جو سکندر اور نتاشا نے بڑی چلاکی سے بنائی تھی، اور اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ اس نے اپنی محبت کو ایک پل میں دشمن کی سازش کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ فہد نے آگے بڑھ کر زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، باس، اب بھی وقت ہے، آپ اپنی اس بڑی غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں، کیونکہ عنایا جیسی لڑکی دولت کی بھوکی نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف سچے بھروسے کی پیاسی ہوتی ہے، اور آپ نے ان کا وہی بھروسہ توڑ دیا ہے۔ زیان نے وہ فورینسک رپورٹ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ مخصوص کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ اس کے گناہوں کا وہ بوجھ ہے جس کو کفاروں سے ہر قیمت پر ادا کرنا ہوگا، اور اس نے وہی کھڑے ہو کر عہد کیا کہ وہ ایک پل بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس رات کی سیاہی ختم ہونے سے پہلے اپنی محبت کے قدموں میں جا گرے گا۔ رات کے آخری پہر جب پورا شہر نیند کی گہری آغوش میں تھا تو زیان شاہ اپنی گاڑی میں اکیلا بیٹھا انایا کے گھر کی گلی کے موڑ پر موجود تھا، مگر اس میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکے جس کی مالکن کو اس نے اپنی بے وفائی سے گہرے زخم دے تھے۔ اس نے وہ پرچی دوبارہ نکالی جو انایا نے اس کے لیے اس دن آفس کے باہر چھوڑی تھی، اور اس کے وہ جملے محبت میں بھروسہ کیا جاتا ہے شک نہیں اسے بار بار اپنی کمزوری کا احساس دلا رہے تھے، جس سے اس کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ اسے وہ اپنے تمام لمحے یاد آ رہے تھے جب انایا نے اسپتال میں اس کی پرواہ کی تھی، اور کس طرح وہ کڑوی دعائیں پیتے وقت اس کی آنکھوں میں چھپی اس خاموش محبت کو پڑھ سکتا تھا، مگر اس نے ایک مصنوعی ریکارڈنگ کو اپنی برسوں کی پہچان سے بڑا مان لیا تھا۔ اسے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے تپتے ہوئے چہرے سے ٹکرائے، مگر اس کے اندر لگی پچھتاوے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انایا ان 10 دنوں میں کتنی اذیت اور تذلیل جھیلی ہوگی۔ جب سارا اسپتال اور میڈیا اسے ایک مجرم سمجھ رہا تھا، اسے سوچا کہ وہ کس منہ سے اس کے بیمار اور سفید رش باپ کے سامنے جائے گا اور کس طرح انایا کی ان پروکار اور سچی آنکھوں میں جھانکے گا جنہیں اس نے اپنی بے رخی اور آنسوؤں کے سمندر میں بدل دیا تھا، اور یہ سوچ اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اسی وقت فہد کو فون کیا اور اسے سخت لہجے میں ہدایت دی کہ وہ کل صبح ہی ہسپتال کی انتظامیہ، تمام بڑے اخبارات کے نمائندوں اور میڈیا کے اہم لوگوں کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے زیان ہاؤس میں بلایا، جہاں وہ انایا کی بے گناہی کا اعلان پوری دنیا کے سامنے کرے گا
تاکہ اس کی عزت پر لگے تمام داغ ہمیشہ کے لیے دھل سکے۔ ذہان کے دل میں اب صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی بھی وقت پیچھے وہ چلا جائے اور وہ اس دن ہسپتال میں عنایہ کا ہاتھ تھام کر اس مشتعل ہجوم کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ گزرا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا، البتہ وہ آنے والے کل کو اپنی محبت سے سنوار سکتا تھا۔ اسے اسٹرنگ پر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے عنایہ کو مسکراتا ہوا معصوم چہرہ یاد آیا جو اسے پہلی بار ہوش میں آنے پر دکھا تھا، اور اسے دل ہی دل میں اپنی روح سے معافی مانگی کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو پہچاننے میں بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ اس نے یہ پختہ اور اٹل ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کل سورج نکلتے ہی عنایہ کے گھر جائے گا اور اس کے سامنے اپنے تمام غرور اور انا کو ختم کر کے معافی مانگے گا، اور اسے وہ تمام خوشیاں اور مقام دے گا جو اس نے نادانی میں اس سے چھین لیے تھے، کیونکہ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف عنایہ کی خوشی اور اس کی کھوئی ہوئی ساکھ کی بحالی تھی۔ سکندر لودھی اور نتاشا کی گھٹیا سازش اب اپنے بھیانک انجام کے قریب پہنچ چکی تھی، اور ذہان شاہ کا وہ جنونی روح اب بیدار ہونے لگا تھا جو اپنی محبت کی حفاظت کے لیے پوری کائنات سے لڑ سکتا تھا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک آخری نظر اس اندھیرے گھر پر ڈالی۔ عنایہ شاید تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسے تہیہ کیا کہ کل صبح کا سورج اس کی زندگی میں صرف خوشیاں لے کر طلوع ہوگا، اور ان کے درمیان شک کی کوئی دیوار کبھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ سورج کی پہلی کرن نے ابھی آسمان کو چھوا ہی تھا کہ ذہان شاہ اپنی تمام تر انا اور تکبر کو اپنے پیروں تلے روند کر عنایہ کے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود بے چینی اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہی تھی۔ جب عنایہ کے والد نے دروازہ کھولا تو سامنے شہر کے سب سے بڑے بزنس تائکون کو اس حال میں دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئے کہ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ تھی اور لباس پر رات بھر کی آوارہ گردی کی گرد جمی ہوئی تھی۔ عنایہ جب صحن میں آئی تو ذہان کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے، اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی اذیت بھرے آنسو تیرنے لگے جو پچھلے 10 دنوں سے اس کا مقدر بن چکے تھے۔ مگر اس بار ذہان کی نظروں میں وہ حقارت نہیں تھی، بلکہ گہرا پچھتاوا اور طلب تھی۔ ذہان نے بغیر کوئی تمہید باندھے عنایہ کے سامنے وہ فورینسک رپورٹ اور لیپ ٹاپ رکھ دیا جس میں سچائی چیخ چیخ کر عنایہ کی بے گناہی کا اعلان کر رہی تھی، اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مجرم ہوں جس نے ایک مصنوعی آواز پر یقین کر کے اپنی سچی محبت کا دل دکھایا، اور میں جانتا ہوں کہ میری ایک معافی تمہارے ان آنسوں کا مداوا نہیں کر سکتی۔ عنایہ نے خاموشی سے وہ رپورٹ پڑھی جس میں اس کی بے گناہی کو ناقابل تردید ثبوت موجود تھے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جس میں سکندر کے آدمی سازش کر رہے تھے۔ مگر ان کاغذات سے زیادہ ذہان کے لہجے میں موجود اس سچائی نے اسے متاثر کیا جس نے اپنی تمام تر غرور کو ختم کر کے ایک عام سی زندگی کی دہلیز پر سر جھکا دیا تھا۔ ذہان نے عنایہ کے والد کے ہاتھ تھام کر انتہائی عاجزی سے التجا کی کہ اسے معاف کر دیں کہ اس نے نادانی میں ایک بیٹی کی نہیں بلکہ اپنے مقدس رشتے کی توہین کی تھی، اور اس کے لہجے کی طرف نے گھر کے بوجھل ماحول کو ایک نئی امید کی روشنی سے بھر دیا تھا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور محسوس کیا کہ سچی محبت میں معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے، کیونکہ ذہان کی حالت اس کی اذیت کی گواہی دے رہی تھی، اور اس نے دبی آواز میں کہا، آپ کو مجھ پر نہیں تو کم از کم اپنی پسند پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ جس پر ذہان نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک جملے نے ان کے درمیان تنی ہوئی تناؤ کی دیوار کو گرا دیا، اور ذہان نے عہد کیا کہ وہ کبھی کسی تیسرے شخص کی آواز کو ان کے درمیان شک کی دیوار نہیں بننے دے گا، اور اس نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے دل کا وہ اٹل فیصلہ سنایا جو وہاں موجود سب لوگوں کے لیے حیران کن اور خوش کن تھا۔ ذہان شاہ ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سکندر اور نتاشا اب بھی اپنی سازشوں میں مصروف ہے، اور وہ عنایہ کو قانونی اور شرعی طور پر اپنا بنا کر اس کی عزت کے گرد ایک فولادی ڈھال بنانا چاہتا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکے۔ اس نے وہیں عنایہ کے والد سے اس کا ہاتھ مانگا اور اصرار کیا کہ اسی وقت وہ سادگی کے ساتھ اس کا نکاح عنایہ کے ساتھ کر دے، اور وہ اپنے ساتھ اسے گھر لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ دنیا کو اس کی بے گناہی کا جواب اس کی عمل سے مل سکے۔ عنایہ جو گاڑی میں تمام انتظامات کے ساتھ موجود تھی فوراً قاضی صاحب کو لے آیا، اور اس طرح ایک مختصر مگر انتہائی جذباتی تقریب میں ذہان اور عنایہ کا نکاح پڑھوایا گیا
जहाँ गवाहों के तौर पर सिर्फ घर के चंद अफराद और फहद मौजूद था। जब काजी साहब ने निकाह के बोल पड़े तो अनाया के दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके किरदार पर लगे तमाम दाग एक लम्हे में धुल गए हों, क्योंकि जान शाह ने उसे वो मुकाम दे दिया था जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। जान ने निकाह के बाद अनाया के सर पर हाथ रखकर उसे यकीन दिलाया कि कल का सूरज जब तुलू होगा तो सिर्फ जान की बीवी नहीं होगी, बल्कि वो उन तमाम लोगों के लिए एक निशानी इबरत होगी जिन्होंने उसकी तरफ उंगली उठाई थी। फहद ने उस जज्बाती मौका पर भी अपनी फितरत से मजबूर होकर हल्की सी मजाहिया बात की, बॉस आपने तो वाकई इमरजेंसी वार्ड वाला हाल कर दिया। क्या मरीज की हालत देखते ही सीधा निकाह का इंजेक्शन लगा दिया? मगर उनकी बातों ने सबके चेहरों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट बिखेर दी जो उस घर से कई दिनों से रूठ उठ चुकी थी। निकाह के बाद जान ने अनाया को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर वालों को यकीन दिलाया कि अब उनकी बेटी शहर के सबसे महफूज और पुरताइश घर में जा रही है, जहां उसकी खुशियां जान की जिंदगी की अव्वलीन तरजीह होंगी। जब गाड़ी जयान हाउस की तरफ बढ़ी थी तो जान ने अनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कल का दिन हिसाब किताब का दिन है, जहां मैं इन तमाम चेहरों को दुनिया के सामने नंगा करूंगा जिन्होंने हमारी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अनाया ने जब जयान की आंखों में वो पुख्ता इरादा देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसा मुहाफिज मौजूद है जो उसकी इज्जत की खातिर पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है। अगली सुबह जयान हाउस के पुरताइश ड्राइंग रूम की फिजा गैर मामूली तौर पर पहुंचल थी, जहां सिकंदर लोधी और नताशा अपनी नाम नहात जीत के जाम में किसी फतह की तरह सोफे पर पुरजुबान थे और नताशा बार बार अपने महंगे जेवरात दुरुस्त करते जयान के नीचे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मुकम्मल तौर पर जकड़ ले। सिकंदर अपने इस घटिया फतह पर इतना ज्यादा एतमाद था उसे कि उसने पहले ही अपनी जेब में कुछ ऐसे कानूनी कागजात छुपा रखे थे जिस पर वो जयान के दस्तखत देकर उसके बिजनेस के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज होना चाहता था कि अचानक सीढ़ियों की तरफ से जयान शाह की बावक्कार और गर्जदार आवाज गूंजी जिसने उन दोनों के जिस्मों में एक लहर दौड़ा दी। जयान के साथ सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस अनाया कदम से कदम मिलाकर नीचे आ रही थी, जिसके माथे पर चमकता झूमर और चेहरे पर मौजूद सच्चाई का वक्कार सिकंदर की होश उड़ाने के लिए काफी था। और इससे पहले कि नताशा कोई गलीस या हकारत अमीर जुमला अपनी जुबान पर लाती, जयान ने सबके सामने अनाया का हाथ थामकर बड़े फख्र से ऐलान किया, ये मेरी कानूनी बीवी और डॉक्टर अनाया जयान शाह है, जिसे मैं कल रात शरई तौर पर निकाह कर लिया है, और ये इस घर की वाहिद मालकिन है। सिकंदर का रंग एक पल में पीला पड़ गया और उसने लड़ती आवाज में शोर मचाना चाहा कि लड़की एक मुजरिम है जिसने अस्पताल में किसी की जान ली। मगर जयान ने बड़ी खामोशी से कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन पर वो फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज चला दी जिसमें सिकंदर की तमाम गलीज साजिशें किसी खुली किताब की तरह आया हो रही थी। जयान ने एक सर्द और कहर आलूद निगाह सिकंदर पर डाली और उसे बताया कि उसने रातों रात स्टॉक मार्केट पर सिकंदर की कंपनी के तमाम अक्सरियती शेयर्स खरीद लिए हैं। अब सिकंदर लोधी के पास ना तो मुआशरे में कोई मुकाम बचा है और ना ही जेब में दौलत, क्योंकि वो मुकम्मल दिवालिया शख्स बन चुका है। नताशा जो अपनी तजलील की आग में जल रही थी, उसने गुस्से में अनाया की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर जयान एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बढ़कर सामने आ गया और उसे आखिरी बार खबरदार किया, अगर अब तुमने या तुम्हारे भाई ने कभी अनाया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम लोगों का नाम और निशान मिटाने में एक पल की भी ताखीर नहीं करूंगा। उसने ताली बजाकर गार्ड्स को हुक्म दिया, उन दोनों बदफितरत इंसानों को उस लम्हे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि मेरे पकीज़ा घर में गुनाहगारों और साजिशों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। और यूं सिकंदर और नताशा अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद कैद होकर इंतहाई जलील ख्वार होकर वहां से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उन दोनों के जाने के बाद जब शोर गुल थम गया तो जयान हाउस की फिजाओं में एक ऐसी सुकून और खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद ही महसूस की जाती है। और जयान ने अनाया के पास जाकर उसके दोनों हाथ बड़ी अकीदत से अपनी गिरफ्त में ले लिए, जैसे वो इसे दुनिया की हर गंदी नजर से छुपा लेना चाहता हो। उसने अनाया की आंखों में झांकते हुए बताया कि अस्पताल की इंतजामिया ने फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ना सिर्फ
उसे तमाम इल्ज़ामात से मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया है, बल्कि उसे पूरे एजाज़ के साथ दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की दरख्वास्त भी की है, ताकि वो इंसानियत की खदमत का अपना मुक़द्दस सफ़र वहीं से शुरू कर सके जहाँ उसे रोकने की नाकाम कोशिश की गई थी। अनाया की आंखों में तशक्कुर के बेशुमार आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी गुमशुदा इज्जत और वक़ार दोनों मिल चुका था। मगर उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे जान जैसा जीवन साथी मिला, जिसने अपनी गलती मानने और उसे सुधारने में कभी देर नहीं की और अपनी अना को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। फ़ाद ने उस जज्बाती और रोमानवी माहौल में दाखिल होते हमेशा की तरह अपनी मखसूस शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ दस्तक दे और कहा, बॉस, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस अजीम खुशी में पूरे शहर के अस्पतालों में मिठाई बांट दूं, क्योंकि अब तो डॉक्टर साहिबा बाकायदा तौर पर घर की मालकिन बन चुकी है और मेरी नौकरी भी अब हमेशा के लिए पक्की हो चुकी है। जैन और अनाया एक दूसरे को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और जैन ने दिल में ही महसूस किया कि जिंदगी के सफर में दौलत, शोहरत और मर्तबा तो आते जाते रहते हैं, मगर वो एक सच्चा भरोसा और एतबार ही होता है जो बड़े से बड़े तूफान में भी आपकी जिंदगी की कश्ती को डबोने नहीं देता। अनाया ने जैन के मजबूत कंधे पर अपना सर रखा तो उसे बेख्तियार उस पुरानी चोट और गोली के उस जख्म का ख्याल आया जिसने उसे उस संगदिल लगने वाले शख्स से मिलवाया था। और उसने सोचा कि कभी कभी जिस्म के जख्म भी कितने खूबसूरत होते हैं, जो इंसान की रूह को सही मंजिल और सच्ची मोहब्बत का रास्ता दिखा देते हैं। सामने अनाया के नाजुक हाथ पर वो हीरे की अंगूठी बनाई जो कई दिनों से उसके लिए अपने दिल में छुपाए बैठा था, और वो उसी लम्हे दोनों ने किसी लफ्ज का सहारा लिए बगैर एक दूसरे से ये खामोश वादा किया कि अब उनके दरमियान कोई भी मसनूई रिकॉर्डिंग या कोई भी तीसरा हासिद शख्स शक की जरा भी दरार नहीं डाल पाएगा। मोहब्बत जब अपने पूरे चौबन पर हो तो अल्फाज अपनी अहमियत खो देते हैं और सिर्फ दिल की धड़कनें ही एक दूसरे से वो तमाम बातें कर लेती हैं जो बरसों की गुफ्तगू भी कभी मुमकिन नहीं हो पाती। और यूं जहान शाह और डॉक्टर की अनाया की ये अधूरी कहानी एक ऐसी मुकम्मल हकीकत बन गई जहां माजी के तमाम तलख तजर्बात मुस्तकबिल की ताबियाकी में गुम हो गए थे।